بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث چل رہی ہے کتاب الحیض۔ ویسے ہمارا یہ اس وقت جو موضوع چل رہا تھا وہ حیض کا موضوع تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے درمیان میں ایک تقدیر سے متعلق حدیث لے آئے جس کی ہم وضاحت کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے رحم کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جو کہتا ہے، یعنی پہلے مہینے میں کہتا ہے اے رب یہ نطفہ ہے، دوسرے مہینے میں کہتا ہے کہ یا رب اب یہ جمع و خون ہو چکا ہے، تیسرے مہینے میں گویا کہ کہتا ہے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے، پھر چوتھے مہینے میں جب اس کے اعضاء بن جاتے ہیں تو یہ سرکار نے فرمایا کہ پس جب اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے مذکر یا مؤنث، بدبخت یا نیک بخت، اس کا رزق کتنا ہے اور اس کی مدت حیات کتنی ہے، پھر وہ سب اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں مسئلہ تقدیر سمجھا رہے تھے کہ اصل میں تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو اس نے بندوں کے لیے کر دیا ہے۔ اس لیے تقدیر کو برا کہنا غلط ہے، کیونکہ تقدیر کو برا کہنے کا مطلب آپ اللہ کے فیصلے کو برا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کو برا کہنا گناہ ہے۔ لہذا تقدیر کو کوسنا، تقدیر کو برا بھلا کہنا یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ دو طرح کا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں قدرت و اختیار ہے، وہ اسلام، کفر، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی، گناہ، ثواب، اس کے جتنے بھی متعلق مسائل ہیں ان میں ہمیں اختیار ہے، گناہ کرو چاہے نیکی کرو، اسلام اختیار کرو یا کفر اختیار کرو، لیکن اچھا کام کریں گے، اچھی چیز کو اختیار کریں گے انعام ملے گا، بری چیز کو اختیار کریں گے سزا ملے گی۔ لیکن ہمیں ہاتھ نہیں باندھ دیے ہمارے کہ زبردستی ہم کفر کی طرف کھینچتے جا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ اسلام کی طرف آئیں لیکن کوئی طاقت ہمیں کھینچ کے کفر میں داخل کر دے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہدایت کے لیے سب چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اب کوئی شخص ان تمام اسباب اور ذرائع کو استعمال کر کے ہدایت کو حاصل نہ کرے، نیکیوں کی طرف نہ آئے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ان معاملات میں بھی ہم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ کون کون میرا بندہ اپنے قدرت و اختیار سے کیا کیا کرے گا، نیکی کرے گا، بدی کرے گا، ہدایت اختیار کرے گا، گمراہی، اسلام اختیار کرے گا، کفر، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ کون اپنی قدرت و اختیار مرضی سے خوشی سے کفر پہ مرے گا، کون اپنی مرضی اور خوشی سے اسلام پر مرے گا۔ جیسا ملاحظہ فرمایا، مثلا زید کو دیکھا کہ وہ اپنی خوشی سے اسلام پر فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے اپنے علم سے جانا تو لکھوایا، لکھو یہ مسلمان مرے گا۔ اور ایک شخص کو دیکھا بکر کو مثال کے طور پہ کہ اس نے اپنے خوشی سے کفر کو اختیار کیا ہوا تھا اور پھر اس کا انتقال حالت کفر میں ہو گیا تو فرمایا لکھو یہ کافر مرے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے مسلمان لکھوانے سے وہ مسلمان نہیں مر رہا ہے، کافر لکھوانے سے وہ کافر نہیں مر رہا ہے، بلکہ چونکہ وہ مسلمان مر رہا تھا تو مسلمان لکھوا دیا، وہ کافر مر رہا تھا تو کافر لکھوا دیا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام کے تمام اس میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی محنت کر لیں ملے گا اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، لیکن ہمیں عمل کا حکم ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رزق کا معاملہ ہے، کس کو کتنا پیسہ ملے گا، کتنی نعمتیں حاصل ہوں گی، کس کی کس کے ساتھ شادی ہوگی، یہ مقرر شدہ ہے۔ اسی طرح کس کے کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنی، درمیانے مخلوق کتنی ہوگی، اور اسی طریقے سے انسان کتنے عرصے تک زندہ رہے گا، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کب بیماری آئے گی، کب اس کو شفا حاصل ہوگی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط شدہ ہیں، اس کو انسان بدل نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے بس کہ یہ ایسا ہونا ہے، تو اسے کوئی بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ لہذا اب صحابہ کرام علیہم الرضوان ان باتوں کو سننے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کی جب اس قسم کے معاملات سارے لکھ دیے گئے ہیں تو پھر عمل کس چیز کا رہا، یعنی ہم کیوں عمل کریں، پھر ٹھیک ہے انتظار کرتے ہیں جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا وہ ہو جائے گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عمل کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان فرما دے گا جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی جو جو چیزیں اس کے لیے اللہ نے لکھ دی ہیں وہ اس کو ملیں گی، تو عمل کرتے جاؤ، عمل سے نہ روکو۔
تو لہٰذا دعائیں کرنے کا بھی حکم ہے، تدبیر اختیار کرنے کا ہے، کاروبار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آخر میں نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے کوئی جادو ٹونا کرواتا ہے تو ہم کہتے ہیں جو قوی الایمان ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں، جنہوں نے مسئلہ تقدیر کو سمجھا ہوا ہے، تو ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی جادو ٹونا کروائے آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے، ورنہ کیا کوئی ایسا جادوگر یا ایسا جادو ٹونا کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہوا کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہمیں نقصان بھی پہنچ رہا ہے تو وہ اللہ نے پہلے ہی ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس جادوگر کا جادو اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ موافق ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ایک جوڑے کو 6 سال تک بچہ ہی نہیں ہوگا، اور کسی نے جادو بھی کروا دیا کہ ان کے ہاں بچہ ہی پیدا نہ ہو، تو اصل میں یہ جادو کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا، یعنی جو پیدا نہیں ہو رہا یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کی وجہ سے ہے۔ جادوگر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا نا ہم نے ایسا جادو کر دیا بچہ پیدا نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی تمہاری مجال کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے سال میں بچہ دینا چاہے تو کیا جادوگر 6 سال تک اولاد کو روک سکتا ہے؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ جو ایسا عقیدہ رکھے گا کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ، اور یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارے لوگ تجھے نفع پہنچانے پہ جمع ہو جائیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کے نفع پہنچانے کی ارادے سے ہمیں اس وقت تک نفع نہیں مل سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ اس کے موافق نہ ہو، اور اگر سارے کے سارے مل کر ہمارے خلاف کچھ کام کرنے لگے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ ایسا نہ ہو۔ اس لیے ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر آ جائیے، فرشتے نے پوچھا مذکر یا مؤنث لکھوں؟ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے، بس اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، یہ بات سب سمجھنے والی ہے۔ یہ دوسری کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی اگر فرشتہ لکھ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھو یہ کفر، یہ جہنمی ہے، لکھو یہ جنتی ہے، مثال کے طور پر، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کو ملاحظہ کیے اس کے علم سے جانے بغیر بس اپنی مرضی اس کو جنتی کر دو اس کو جہنمی کر دو۔ اگر ایسا ہوتا تو جہنم میں جانے والے کو اعتراض کا حق حاصل ہوتا، اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، وہ اگر کسی کو جہنم میں بغیر کسی وجہ کے بھی ڈالے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اللہ کی ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ لیکن جو ہمیں قاعدہ ضابطہ سمجھایا گیا ہے، علماء اسلام نے لکھا ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھ دو یہ بدبخت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر اس کی زندگی کو ملاحظہ کیے اس کو بدبخت لکھوایا، بلکہ ایسا ہی کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جان لیتا ہے، اس کے اینڈ کو دیکھتا ہے، یہ آخر میں مرنے سے پہلے کس مذہب پر ہے اور اپنی خوشی سے کس مذہب پر رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا۔ اب جب فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدبخت لکھوں یا نیک بخت، اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ کفر پر مر رہا ہے، حالانکہ ابھی تو بچہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اینڈ دیکھ لیتا ہے، ملاحظہ اپنے علم سے جان لیتا ہے، فرماتا ہے لکھو یہ بدبخت ہوگا۔ اور ایک بچہ ایسا ہے کہ جب وہ مرنے لگے گا تو وہ اسلام پر مرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھو یہ نیک بخت ہے۔ تو اب اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تو اللہ نے جہنمی لکھ دیا تو میں تو جہنمی ہوں گا ہی ہوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے علم سے جانا پھر لکھا ہے۔ اگر جانتا نہیں، علم سے اپنے ہمارے احوال کو نہ جانتا، بس لکھ دیتا سب، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جی ہمارا کیا قصور ہے کہ پہلے سے ہی اللہ نے لکھ دیا، اور جب لکھ دیا تو کیا ہم اس کے لکھے ہوئے کے خلاف تو نہیں جا سکتے۔ تو یہ اصول ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ پہلے ملاحظہ فرمایا ہے اس کے بعد لکھا ہے۔ اب میں ایک بس آسان سی، میں اس کو بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ مسئلہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ اگر آپ نے ایک جیسے ویڈیو کی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ ایک آدمی تیسری منزل سے گر کے مر گیا، اور آپ نے لکھ دیا کہ اس فلم کے فلاں وقت میں فلاں سین میں ایک آدمی بلڈنگ سے گر کے مر جائے گا، یہ لکھ کر ایک آدمی کو دے دیا، جب اس نے وہ مووی دیکھی تو وہ گر گیا، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا، ایسا کیوں لکھا کہ بیچارہ وہ گر کے مرا ہے؟ بتائیے آپ قصوروار ہیں یا نہیں ہے؟
تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ بھئی ہمارے لکھنے سے وہ کوئی گرے گا، وہ تو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ گر رہا ہے تو پھر ہم نے لکھ دیا۔ بھئی یہاں پر بھی بالکل ایسا ہے، اللہ نے اپنے علم سے جانا کون اپنے قدرت و اختیار سے اسلام پہ مر رہا ہے، کون اپنے قدرت و اختیار سے کفر پہ مر رہا ہے، پہلے ملاحظہ فرمایا پھر لکھ دیا، لہذا اللہ تعالیٰ پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ پھر اس کا رزق کتنا ہے فرشتہ پوچھتا ہے، یہ بھی ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا وہ ہوگا۔ اور اس کی مدت حیات کتنی ہے، یہ بھی پھر وہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو مسلط شدہ ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ ابھی جو کہا جاتا ہے کہ جو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تدبیر سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو اللہ کا ایک ازلی فیصلہ ہے وہ کسی سے نہیں بدلتا، نہ دعا سے بدلے گا نہ تدبیر سے بدلے گا، بلکہ ہمارے علماء اسلام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ازلی فیصلے کے خلاف دعا کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا ہے، کیونکہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ہیں، یعنی وہی جو دیگر مسائل ہیں، کفر، اسلام، ہدایت، گمراہی، نیکی بدی، نیکی گناہ ثواب، اس کو ہٹا کے باقی جتنے مسائل ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہمارے لیے فیصلے کر دیے ہیں، اور یاد رکھیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نہ تو ہم بالکل مجبور محض ہیں کہ ہاتھ باندھ کے ڈال دیے گئے ہیں، اور نہ ایسے ہیں کہ جو مرضی چاہے کرتے رہو، بعض مسائل میں مجبور ہیں، بعض مسائل میں خود مختار ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ ہم خود مختار ہیں یا مجبور محض ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا اب دوسرا بھی اٹھاؤ، اس نے کہا حضور ابھی دوسرا اٹھاؤں گا تو میں تو گر جاؤں گا۔ فرمایا بس یہی تیری بات کا جواب ہے کہ تھوڑا سا اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے اور تھوڑا سا تجھے مجبور بنایا ہے، اگر مکمل خود مختار بننے کی کوشش کرے گا تو گر جائے گا۔ تو اس کو بات کو سمجھیے اور پھر آپ کے مفہوم انشاءاللہ امید ہے کہ حدیث کا سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا ایک روایت، مطلب ایک حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا ہے امام بخاری نے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ ایک عورت نے آ کے عرض کی کہ کیا ہم میں سے کسی ایک کے لیے یہ کافی ہے کہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو وہ نمازیں پڑھے، یعنی پچھلی نمازوں کو دہرائے، قضا کرے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیض آتا تھا تو آپ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو آپ کو بتایا تھا یہ حرورہ ایک مقام تھا جہاں پر خوارج وغیرہ تھے، کچھ بد مذہب تھے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے انحراف کر بیٹھے تھے، ان میں جو عورتیں تھیں انہیں حروریہ کہا جاتا تھا۔ تو اس عورت اور ان کا مذہب یہی تھا، یعنی ان کا وہ اس مسئلے پر عمل کرتے تھے کہ اگر کوئی حالت حیض میں کسی عورت کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو بعد میں وہ ان نمازوں کو پڑھے گی۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اس عورت نے کویسچن کیا تو آپ نے یہ دریافت فرمایا کیا تم حروریہ ہو یا خوارج میں سے تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں ہر دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے رہے ہیں جو اسلام سے ہٹ کر اپنے کچھ نظریات بناتے رہے ہیں۔ یہ آج کل ہمارے جیسے بھائی بہن کہتے ہیں یار آج کل جی اتنے سارے فرقے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے ہٹ کر، سیدھے راستے سے ہٹ کر اپنا ایک نظریہ بنا لینا اور اس نظریے کو چاہے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہو اسے عین اسلام قرار دے کر چمٹ جانا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اس کا آغاز گویا کہ ہو گیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ ارشاد فرما رہی ہیں۔ تو جیسے کہ سرکار کا جیسی وصال ہوا تھا تو مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا اور خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو اس سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ تو اس وقت دو گروہ بن گئے تھے، گویا کہ دو فرقے ہو گئے تھے، ایک مسلمانوں کا اور ایک مسلمہ کذاب کا۔ اب اگر کوئی اس زمانے میں ہوتا، ہم جیسے بعض بھائی کہتے ہیں اتنے فرقے بن گئے ہیں، تو ہم ایسے اشخاص سے کویسچن کرتے ہیں کہ بتائیے یہ دو فرقے تھے یا ایک گروہ نے اپنے آپ کو اسلام سے علیحدہ کر لیا تھا؟
تو جواب یہ ہوگا کہ یہ دو فرقے نہ کہیں، بلکہ یوں کہیں کہ صحابہ کرام تو کوئی فرقہ نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے، جو علیحدہ ہوا اس نے ایک گروپ بنایا۔ ہمارے ہاں یہی ایک المیہ ہے کہ جو حقیقتاً مسلمان ہے ہم اسے بھی ایک گروپ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو کسی مکتبہ فکر سے کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ تو آپ اگر مسلمان ہیں تو دیکھیے کہ جن کو جو مختلف نام رکھے ہوئے لوگ ہیں، کیا ان میں سے کسی کے نظریات آپ کے نظریات سے ملتے ہیں؟ تو خالی نام رکھ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل تو عقیدہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر وہ آپ ہی کی طرح ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو اصل میں عقائد معلوم ہونے چاہیے۔ اب ہمارے ہاں اس میں شدت بہت زیادہ ہے، سختی بہت زیادہ ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ عام لوگ جو ہیں وہ ہر ایک جو اپنے کچھ نظریات ذکر کرتا ہے اسے سمجھتا ہے یہ ایک فرقہ بن گیا ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ایک فقہی مسئلے کو بنیاد بنا کر ذکر کر رہی ہیں، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے اپنا ایک مذہب بنا لیا اور انہوں نے اپنا ایک مذہب بنا لیا؟ نہیں، یہ تو مسلمان ہیں، یہ بالکل حق پر ہیں، اصل تو ان کا قصور ہے جو ہٹ گئے ہیں۔ تو بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون صحیح سیدھے راستے پر ہے اور کون اس سے ہٹ گیا ہے، یہ اس کی جانچ پڑتال کرنا، شناخت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم عام لوگوں کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان معاملات میں زیادہ انوالو نہ ہوں تو بہت بہتر ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں، جو آپ کے سامنے منکشف واضح ہیں، رمضان کے روزے رکھیں، حج فرض ہو گیا حج کریں، زکوٰۃ فرض ہو جائے زکوٰۃ ادا کریں، اور بس انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جنت میں چلے جائیں۔ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا کس مکتبہ فکر سے کیا تعلق تھا یا نہیں تھا، اور تم کس کو مسلمان سمجھتے تھے، کس کو کافر سمجھتے تھے؟ ایسا کسی سے کویسچن نہیں ہوگا، آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں ہوگا۔ اپنے بنیادی نظریات بالکل درست رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق، انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، یہ بس مسائل ایسے ہیں، ان پہ آپ ذرا توجہ کر کے ان کو صحیح ان کے عقیدہ رکھیں اور اپنے نمازوں کی پابندی، فرائض وغیرہ پورے کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی نجات ہو جائے گی۔ یہ جو بعض بھائی بہن مطلب بیچارے اس کشمکش میں رہتے ہیں جی کون صحیح ہے کون غلط ہے، فلاں عقیدہ، اور وہ اتنے امپورٹنٹ عقائد بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اسی میں بیچارے ذہنی ٹینشن اور الجھن میں مبتلا رہتے ہیں، نہ ان کو عبادت کا سکون ملتا ہے، نہ وہ دوسرے کو سکون سے رہنے دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو جمہور مسلمانوں سے علیحدہ ہٹ گئے تھے، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں جو کافی طویل حدیث ہے، جس کا باب قائم کیا ہے باب شہود الحائض العیدین ودعوت المسلمین ویعتزلن المصلی، حیض والی عورتوں کا عیدین میں اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہونا اور عیدگاہ سے جدا ہونا، علیحدہ ہونا۔ اس کے تحت یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ نوجوان کنواری عورتوں کو عید گاہ میں جانے سے منع کرتی تھیں کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، باہر نہ جائیں۔ اب دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں نکلتی رہی ہیں، لیکن آپ منع فرما رہی ہیں کیونکہ اس زمانے میں فتنے زیادہ تھے۔ پس ایک عورت آئی اور وہ قصر بنی خلف میں ٹھہری، یہ ایک جگہ کا نام تھا۔ اس نے اپنی بہن سے ایک حدیث روایت کی۔ اس کی بہن کا خاوند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک رہا تھا، اور اس عورت کی بہن 6 غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی تھی۔ اس بہن نے یہ کہا کہ ہم زخمیوں کی دوا دارو وغیرہ کرتی تھیں اور بیماروں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ پھر میری بہن نے، یعنی عورت کہتی ہے کہ پھر میری بہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کسی پر کوئی حرج یا گناہ ہے کہ جب اس کے پاس چادر نہ ہو تو وہ گھر سے نہ نکلے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید گاہ میں آنے کا حکم دیا تھا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک ہوں، سرکار جو احکام بیان کریں وہ عورتیں بھی سنیں۔ تو ان خاتون نے کویسچن کیا کہ اگر کسی عورت کے پاس پردے کا اہتمام نہ ہو، چادر وغیرہ نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی،
تو کیا وہ حاضر نہ ہو تو کوئی حرج تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اس کی سہیلی اس کو چادر پہنا دے، یعنی وہ مانگے، چادر مانگو اور اپنے اجتماع میں آؤ اس اجتماع میں تاکہ تمہیں احکام سیکھنے کا موقع ملے۔ فرمایا اور وہ نیکی اور مسلمانوں کی دعا کے مواقع پر حاضر ہوں، ایسے موقعوں پر حاضر ہونی چاہیے، اگر اپنی چادر نہیں ہے سہیلی سے مانگ کے پہنچ جائے۔ پھر جب حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، یہ بی بی حفصہ کہہ رہی ہیں کہ پھر اس کے بعد حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کو سنا ہے جیسا یہ عورت بیان کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ پر میرے باپ فدا ہو جائیں، یعنی باپ، ماں کا ذکر نہیں کیا، آپ پر میرے باپ فدا ہو جائیں۔ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ ام عطیہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تھی تو ایسے ہی کہتی تھیں کہ آپ پر میرے باپ فدا ہو جائیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہنے کی کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نوجوان عورتیں اور پردہ دار عورتیں گھر سے نکلیں، یا وہ کہتی ہیں میں نے یوں سنا تھا کہ نوجوان پردہ دار عورتیں اور حیض والی عورتیں گھروں سے نکلیں اور نیکی اور مسلمانوں کی دعا کے مواقع پر حاضر ہوں، اور حیض والی عورتیں عیدگاہ سے جدا رہیں، باہر رہیں، وہ عیدگاہ کے اندر داخل نہ ہوں۔ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، ام عطیہ سے، حیض والی عورتیں کہ یہ سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ عیدگاہ کے پاس آئیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ کیا وہ میدان عرفات میں اور فلاں جگہ نہیں جاتی؟ یعنی آپ کا تعجب یہ مناسب نہیں ہے کہ سرکار نے حیض والی عورتوں کو وہاں بلایا، اصل میں دعا کے لیے تھا، نماز کے لیے تو نہیں تھا۔ جیسے کہ میدان عرفات میں اگر کوئی عورت حج کرنے جائے تو میدان عرفات میں حالت حیض میں ٹھہر سکتی ہے، مینا میں ٹھہر سکتی ہے، مزدلفہ میں ٹھہر سکتی ہے، ایسی وہاں پر بھی وہ ٹھہر گئی تھی۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے، اب اس میں کافی نکات ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نوجوان کنواری عورتوں کو عیدگاہ میں جانے سے منع کرتی تھیں، ہم روکتی تھیں کہ بھئی نہ جائیں، کیونکہ فتنے ہیں، فساد ہیں، اور کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے حالات زندگی کے اندر، طرز زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی تھی اور فتنے نمودار ہونے شروع ہوئے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ میں فتنوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بارش کے قطروں کی مثل فتنوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سرکار کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے وصال کے بعد پے در پہ فتنے نمودار ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے اسی لیے نوجوان کنواری عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں جب کہ پرفتن دور تھا، بچیوں کو گھر سے باہر نکلنا منع کیا گیا تھا، تو آج کے دور میں بلا ضرورت خاص طور پر بچیوں کو باہر نکلنے سے روکنا چاہیے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ پھر ایک عورت آئی اور وہ قصر بنی خلف میں ٹھہری، اس نے اپنی بہن سے ایک حدیث روایت کی کہ اس کی بہن کا خاوند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک رہا تھا اور اس کی بہن 6 غزوات میں شریک ہوئی تھی، اور اس نے یہ روایت بیان کی کہ ہم زخمیوں کی دوا وغیرہ کرتی تھیں اور بیماروں کی تیمار داری کرتی تھیں۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو غزوات میں ساتھ لے کر گئے ہیں، اور یہ وہاں پر ہوتا تھا کہ جب مردوں کی کمی ہوتی تھی، یعنی تیمار داری کے سلسلے میں اگر مرد مشغول ہوتے تو پھر کفار سے جہاد کون کرتا، تو نبی کریم خواتین کو باقاعدہ لے کر گئے ہیں اور بقدر ضرورت انہوں نے پھر بیماروں کی تیمار داری بھی کی ہے اور مرہم پٹی وغیرہ بھی کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذرا مسئلہ دیکھیں، غور سے سنیے گا، کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ عورتیں تھیں، لازم بات ہے کہ جب غزوہ ہوتا ہے اس میں زخمی ہوتے ہیں، زخمی ان کے پاس لائے جاتے تھے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جس عورت کا اگر محرم گرا ہے تو محرم اس کے پاس آئے گا، نامحرم نہیں، بلکہ نامحرم بھی لائے جاتے تھے، وہ تو جو بھی زخمی ہو رہا ہے فوراً لائیں، اور یہ مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ بوقت ضرورت اگر مردوں کی کمی ہے تو عورت مردوں کی بھی مرہم پٹی کر سکتی ہے، مریض اگر مرد ہے تو اس کی تیمار داری کر سکتی ہے۔ اس سے نرسنگ کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے آج کل ہر ہاسپٹل کے اندر مرد حضرات موجود نہیں ہوتے ہیں، خصوصاً باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ اتنی مطلب وہاں تو کوئی پردے کا تصور ہی نہیں ہے اور ہر جگہ مرد موجود نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں پر اگر کوئی بہن اس طرح کی جاب کرتی ہیں
کہ ضرورت ہے، مرد موجود نہیں ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، زخمی لوگ ہیں اور ان کی تیمارداری کرنی ہے، تو وہ احتیاط کے ساتھ یہ پیشہ اختیار کر سکتی ہیں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں پر عورت نامحرم کے لیے بھی تیمارداری وغیرہ کا اہتمام کر سکتی ہے، اور یہاں اجازت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ لہذا جب وہ تمام علتیں، اسباب یہاں پر بھی جمع ہو جائیں گے تو حکم جواز ہوگا۔ یہ کہتی ہیں پھر میری بہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم میں سے کسی پر کوئی گناہ ہے کہ جب اس کے پاس چادر نہ ہو تو وہ گھر سے نہ نکلے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اس کو چادر پہنا دے، لیکن آؤ جہاں مسلمانوں کی دعائیں ہو رہی ہیں، جہاں مسلمانوں کی نمازیں وغیرہ اجتماع ہے، وہاں پہ شریک ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابیات پردے کا اہتمام کرتی تھیں، بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، اور سرکار نے چادر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جلباب کا لفظ ہے۔ جلباب چادر، بڑی چادروں کہتے ہیں، ایسی بڑی چادر جو پورے بدن کو ڈھانپ لے۔ معلوم ہوا کہ برقع پہننا ہی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بہن ایک موٹی چادر بڑی لے لیتی ہیں اور اس طرح منہ کو بھی اس طرح کر لیتی ہیں، جیسے بعض خواتین گاؤں کے اندر خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ یوں پورا اپنے آگے کر لی چادر، اس طرح صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، پورا بدن چادر سے ڈھکا ہوا ہے، تو اب اگر وہ برقع نہیں بھی پہنتی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل ہے پردہ، برقع اصل نہیں ہے، اصل ہے پردہ۔ اگر وہ موٹی چادر سے بھی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہاں اگر موٹی چادر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، جیسے ہوا کے اندر اڑ رہی ہے، تو پھر برقع بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اصل پردہ ہے، برقع نہیں ہے۔ لہذا کوئی کہے کہ جی میں، اور کوئی بہن موٹی چادر استعمال کر کے پورا اپنا بدن ڈھانپ لیتی ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ جی آپ تو پردہ نہیں کرتی ہیں کیونکہ آپ نے برقع نہیں پہنا ہوا، یہ غلط ہے۔ اصل ہے پردہ کرنا، پورے بدن کو ڈھانپنا، چھپانا، تاکہ بدن کے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ وہ برقعے سے ہو تب بھی ٹھیک، موٹی چادر سے ہو تب بھی ٹھیک، لیکن چونکہ آج کل ہمارے یہاں پہ عرف میں خاص طور پر برقعے کا رواج ہو گیا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں شاید پردے کا تعلق برقعے کے ساتھ ہی ہے۔ برقع پہنیں گی تو باپردہ کہلائیں گی، برقع نہیں ہے تو بے پردہ کہلائیں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل ہے موٹی چادر، جیسے یہاں سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ تو اس لیے اگر کوئی بہن موٹی چادر استعمال کرتی ہیں اور پورا بدن ڈھک جاتا ہے تو ان کو باپردہ ہی کہا جائے گا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سہیلی اس کو چادر پہنا دے اور وہ نیکی اور مسلمانوں کی دعا کے مواقع پر حاضر ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر ام عطیہ آئیں تو میں نے تصدیق کے لیے کہا کہ یہ جسے کہہ رہی ہیں صحیح ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ سرکار پہ میرے والد صاحب فدا ہو جائیں، نوجوان عورتیں اور پردہ دار عورتیں گھر سے نکلیں، یہ سرکار نے بیان فرمایا تھا۔ یہ سرکار نے یوں کہا تھا کہ نوجوان پردہ دار عورتیں اور حیض والی عورتیں گھر سے نکلیں اور نیکی اور مسلمانوں کی دعا کے مواقع پر حاضر ہوں۔ ہاں حیض والی عیدگاہ سے ذرا جدا بیٹھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسلمانوں کے اجتماعات میں شرکت کرنے کی اجازت دی ہے۔ لہذا آج کل کے دور میں بھی اگر کچھ بہنیں کسی دینی اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لے جاتی ہیں، محرم کے ساتھ جائیں، باپردہ طریقے سے جائیں، وہاں جانا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہو، راستہ پر امن ہو، پر فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، اور اجتماع میں بیٹھ کر وہ دین وغیرہ سیکھنا ہی مقصود ہو، اور جیسی اجتماع ختم ہو پھر اپنے گھر واپس آ جاتی ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں آج کل کے دور میں اگر ایسے اجتماعات ہو رہے ہیں، کہیں پہ درس قرآن ہوتا ہے، تو بہنوں کو جانا چاہیے اور گھر والوں کو اجازت دے دینی چاہیے، کیونکہ ہماری بہنیں ہر جگہ گھوم رہی ہیں، شادی میں جا رہی ہیں، بیاہوں میں جاتی ہیں، مارکیٹ میں جا رہی ہیں، خریداری کے لیے جا رہی ہیں، رشتہ داروں سے ملنے جا رہی ہیں، تو پھر دینی اجتماعات میں جانے میں کیا پرابلم ہے؟ تو یہاں پر بھی اجازت دینی چاہیے، لیکن ان قیودات اور شرائط کے ساتھ۔ پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، اگر ایک غیر شادی شدہ بچی ہے تو ماں باپ سے اجازت کے ساتھ جائے، شادی شدہ خاتون ہے تو شوہر سے اجازت لینا لازم ہے۔ جب گھر سے باہر نکلیں باپردہ طریقے سے نکلیں، اور محرم ساتھ ہو بہت اچھی بات ہے، یا کم از کم اتنی عورتیں ہوں کہ کوئی فتنہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ اکیلی عورت ہوتی ہے فتنہ پہنچ سکتا ہے، 3 4 5 عورتیں ہوتی ہیں تو پھر فتنہ عموماً ان کے قریب نہیں آتا ہے، تو اس لیے 3 4 امینہ عورتیں، نیک پاک باز عورتیں اگر ساتھ جائیں، یا بعض اوقات بسوں کے اندر جیسے جاتے ہیں تو کافی ساری خواتین ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ راستہ پرفتن نہیں ہونا چاہیے، تو راستہ اگر پر امن ہے، کوئی فتنہ وغیرہ نہیں ہے، تو پھر جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور مخصوص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ فون کر کہاں ہو تم، وہ میں اجتماع میں جانے کا سوچ رہی ہوں، چلو میں بھی آتی ہوں، بیٹھ کے باتیں کریں گے، بہت ضروری بات کرنی ہے تمہارے ساتھ،
وہ فلاں کی شادی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور وہاں پہنچ گئی، وہاں اجتماع چل رہا ہے، وہ کونے میں بیٹھ کے دونوں باتیں کر رہی ہیں. اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو اور پھر وہاں پہ بس اجتماع ختم ہو، اپنے گھر واپس آ جائیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا اس پہ کلام مزید کریں گے کہ زندگی رہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.